قزوین شہر کے رہنے والوں کی عجیب عادت تھی. وہ اپنے جسم، ہاتھ اور کندھوں پر مختلف جانوروں کی تصویریں گدوا لیتے تھے، یعنی ٹیٹوز بنواتے تھے. اسی طرح ایک قزوینی ایک نائی کے پاس گیا اور اسے کہا کہ میرے کندھے پر ایک شیر کی تصویر بنا کر اس میں خوب رنگ بھر دے. اس قزوینی نے کہا میرا ستارہ بھی اسد ہے، لہذا شیر کی تصویر میرے لیے محفلوں میں اور میدان جنگ میں ہر جگہ قوت کا نشان ہوگی. نائی نے تصویر بنانے کے لیے اپنا کام شروع کیا. قزوینی کے جسم میں سوئیاں چبھنے سے بہت تکلیف ہوئی تو نائی سے بولا تم نے مجھے مار ہی ڈالا، تم شیر کے کون سے عضو کی تصویر بنا رہے ہو؟ نائی بولا بھائی میں نے شیر کی دم پہلے بنانا شروع کی ہے. قزوینی بولا تم میرے کندھے پر بغیر دم کے شیر کی تصویر بناؤ. چنانچہ نائی نے دوسری جگہ سوئیاں چبھانا شروع کر دی. قزوینی پھر مارے تکلیف کے بلبلا اٹھا اور پوچھا اب کس عضو کی تصویر بنا رہے ہو؟ نائی نے جواب دیا میں شیر کے کان کی تصویر بنا رہا ہوں. قزوینی بولا چھوڑو، کان کے بغیر ہی شیر بنا دو. چنانچہ نائی نے تیسری جگہ سوئیاں چبھانا شروع کر دی. قزوینی تکلیف کی شدت سے پھر تڑپ اٹھا اور پوچھا اب کون سے حصے کی تصویر بنا رہے ہو؟ نائی بولا میں شیر کے پیٹ کی تصویر بنا رہا ہوں. قزوینی درد سے کراتے ہوئے بولا کہ شیر کے پیٹ کی کیا ضرورت ہے، پیٹ کے بغیر بھی تو شیر بن سکتا ہے. دیکھ مجھے تکلیف بہت ہو رہی ہے، ذرا زخم کم لگا. نائی یہ سن کر بہت حیران ہوا، بہت دیر تک انگلی دانتوں میں دبائے سوچتا رہا. آخر اس نے سوئی زمین پر پھینک دی اور بولا دنیا میں کبھی کسی نے ایسا شیر بھی دیکھا ہے جس کی نہ دم ہو، نہ کان، نہ پیٹ، نہ سر؟ ایسا شیر تو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. اصل بات یہ ہے کہ تم سوئی کی چبھن برداشت نہیں کر سکتے اور باتیں کرتے ہو خوفناک شیر کے بارے میں. اس کہانی میں یہ حکمت ہے کہ انسان اگر کسی عظیم مشن اور کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے اس مشن کے حصول کے لیے اپنے اندر ہمت، صبر اور قوت کار بھی پیدا کرنی ہوگی. خالی باتیں بنا کر اور بغیر تکلیف برداشت کیے عظیم مقاصد حاصل نہیں کیے جا سکتے.